نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. قرآن مجید کی دوسری صورت سورہ بقرہ آیت نمبر 1 اور 2. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں. انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے یہ حروف اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں سے ہیں. ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں. حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل ہے یا نہیں. یہاں یہ بات یاد رہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورتوں کی ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے. تقریباً ایسی ہی روایات خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور ممکن ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہے، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھنا مقصود نہیں. اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ ہو تو پھر غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا اور یہ بعید ہے. امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بعض نسخوں میں استأثرہ اللہ بعلمہ، اور استأثرہ کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ہاں مقصود پر داخل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا. یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اس معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند فرمایا ہے. علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہے جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں. اور اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے ابتدا میں آنے والے حروف ہیں. امام شعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں یہ حروف اللہ تعالیٰ کی اسرار ہے تو ان کا کھوج نہ لگاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کو ہے. انہیں اسی بارگاہ سے ان کی اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا اور گو اور ہرن حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے. بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چٹتا ہے
تو وہ ان حروف کو اور اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے جان لیتا ہے، یہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرح ہوگا۔ یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اس کے کہنے والے، کیونکہ تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اگر صرف ان حروف کو مخاطب کو سمجھنا مقصود ہو تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اس میں کسی مومن کو شک نہیں کر سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا معنی جانتے ہیں۔ اگر اس سے بعض لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ تعالی امت محمدیہ میں کثیر ہیں، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، رمل اور ازدباء وغیرہ، ان جیسے احکامات میں اطاعت کرنا سر تسلیم کرنے کے انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا۔ یہ ایک ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن مجید برہان رشید اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند اس انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا۔ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے، قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں ھدی للمتقین یعنی متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ تقوی کا معنی، تقوی کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہ، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے تو یوں فرمایا، تقوی یہ ہے تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ تقوی کے فضائل، قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں تقوی حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، آیت نمبر 104 سورہ آل عمران۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورہ احزاب آیت نمبر 70-71۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ثواب دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی میں شمار نہیں ہوگا جب تک وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان دینے والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں، مجھ سے ڈرا جائے، اور مجھ سے جو ڈرے گا تو میری شان یہ ہے میں اسے بخش دوں۔ تقوی کے مراتب، علماء کرام نے تقوی کے مختلف مراتب بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ عام لوگوں کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسط لوگوں کا تقوی احکامات کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے، اور خاص لوگوں کا تقوی ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فرمان کے مطابق تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفر سے بچنا، نمبر 2 بد مذہبی سے بچنا، نمبر 3 کبیرہ گناہ سے بچنا، نمبر 4 صغیرہ گناہ سے بچنا، نمبر 5 شبہات سے پرہیز کرنا، نمبر 6 نفسانی خواہشات سے بچنا، نمبر 7 اللہ تعالی سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچنا۔ اور قرآن مجید ان 7 مراتب کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔